السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جامعہ ترمذی جلد اول کا 31واں سبق پڑھیں گے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں باب ما جاء فی من سمع النداء فلا یجیب، جو اذان کی آواز سنتا ہے اور وہ مسجد کی طرف نہیں چلتا اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اب اپنا صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ترجمۃ الباب میں یہ ذکر تھا کہ جماعت کی نماز تنہا آدمی کی نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ کچھ روایت میں الفاظ وہ 27 درجے افضلیت کا بیان تھا، اور دوسری جو روایت ہے اس میں 25 درجے افضلیت کا بیان ہے۔ ان دونوں روایت میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، تو دونوں قسم کی روایات میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ عدد اقل یعنی 25 درجے فضیلت کا جہاں ذکر ہے وہ اکثر کی نفی نہیں کرتا۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ یہ اختلاف خشوع خضوع کے اعتبار سے ہے، جس قدر خشوع خضوع زیادہ اس کا اجر و ثواب زیادہ۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ 25 مسجد حی کے لیے ہے، اور 27 درجے کی فضیلت وہ مسجد جامعہ کے لیے ہے۔ بہرحال یہ مختلف قسم کے جوابات دیے گئے ہیں۔ آج ہم باب ما جاء فی من سمع النداء فلا یجیب سے آج سبق کا آغاز کریں گے، کہ جو اذان کی آواز سنے اور جماعت میں شریک نہ ہو اس کا ذکر ہے۔ فلا یجیب یہ ذہن نشین رہے، یہاں سے اجابت عملی کا ذکر ہے، یعنی جماعت میں شریک ہونا، جماعت میں شریک ہونا۔ تو اجابت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اجابت لسانی اور ایک ہوتا ہے اجابت بالقدم، جس کو اجابت عملی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں الفاظ ہیں الجفا کل الجفا والکفر والنفاق من سمع منادی اللہ ینادی الی الصلاۃ فلا یجیب، کہ ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز کو سنے اور وہ اس کا جواب نہ دے۔ یہاں سے جواب سے دینے سے مراد وہ اجابت عملی کی نفی ہے، یعنی جو اذان سن کر جماعت میں شریک نہ ہو اس کا یہ فعل منافقوں جیسا فعل ہے، یہ منافقوں جیسا فعل ہے۔ حدیث ہے، اور اس ترجمۃ الباب کے ذیل میں امام ترمذی بھی وہی روایت لے کر آئے کہ جس روایت سے جماعت میں شریک نہ ہونے پر وعیدی کلمات کہے گئے ہیں، شریک نہ ہونے پر وعیدی کلمات کہے گئے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد هممت ان آمر فتیتی ان یجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم احرق على اقوام لا يشهدون الصلاة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند جوانوں کو حکم دوں کہ وہ ایندھن اکٹھا کریں، لکڑیوں کا ایندھن اکٹھا کریں، اور پھر میں نماز قائم کرنے کا حکم دوں، اور نماز جب قائم کر دی جائے پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ صلاۃ مع الجماعت، جماعت میں شریک
حاضر نہیں ہوتے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں، یہ آذان سن کر وہ جماعت میں شریک نہ ہوں۔ وفی الباب عن ابن مسعود و ابی الدرداء و ابن عباس و معاذ بن انس و جابر قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح۔ تو اس حوالے سے امام احمد کا مسلک اس روایت کی بنا پر یہی ہے کہ جماعت میں شریک ہونا فرض عین ہے، بلکہ ایک روایت ان سے یہ بھی ذکر ہے کہ بغیر عذر کے تنہا نماز پڑھنے سے نماز ہوتی ہی نہیں، جبکہ امام ابو حنیف کا مشہور قول وجوب ہے، جیسے کہ کل گزشتہ کے سبق میں آپ کو بتا دیا تھا کہ با جماعت نماز کا پڑھنا احناف کے نزدیک وہ واجب ہے، جبکہ شوافع اسے فرض کفایہ اور سنت علی العین قرار دیتے ہیں، اور حنفیہ کی بھی ایک روایت یہی ہے کہ اس کو سنت علی العین قرار دیتے ہیں۔ وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، اور بعض صحابہ کا بھی یہی قول منقول ہے کہ جو آذان سن کر نماز میں جماعت کے ساتھ شریک نہ ہو تو وہ تنہا نماز اس کی ہوتی ہی نہیں۔ وقال بعض اہل العلم هذا على التغلیظ والتشدید، کہ یہ تغلیظ و تشدید کی بنیاد پر ہے، ولا رخصت لأحد فی ترک الجماعة الا من عذر۔ وقال مجاہد وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو دن کو روزہ رات کو قیام کرتا ہے مگر جمعہ اور جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا ہوا فی النار، وہ شخص جہنمی ہے، یعنی کہ اس قدر جماعت کی اہمیت ہے اور جماعت کی ضرورت ہے۔ ومعنى الحديث ألا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها، تو اس کی تشریح کی ہے کہ جو ابن عباس نے جہنمی کہا کہ جو شخص جماعت اور جمعہ کی نماز میں استخفافاً ہلکا سمجھتے ہوئے جماعت اور جمعہ کی ادائیگی کو ہلکا سمجھتے ہوئے اگر شریک نہیں ہوتا تو اس لیے اس کے لیے یہی حکم۔ جی اگلا ترجمہ الباب ہے، باب ما جاء فی الرجل یصلی وحدہ ثم یدرک الجماعہ، کہ جو شخص اکیلے نماز پڑھ چکا ہو پھر جماعت کی نماز پالے تو کیا حکم ہے، اس کا بیان۔ حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف۔ حضرت یزید بن اسود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھا، سو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز مسجد خیف میں ادا کی۔ فلما قضى صلاته انحرف، جب نماز ہو گئی پھر انحرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے، اذا ہوا برجلین فی اخر القوم لم یصلیا معه، سو دو آدمیوں کو دیکھا قوم کے پیچھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ فقال علی بہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس بلاؤ۔ فجیء بہما، چنانچہ ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ ترعد فرائصہما، ان دونوں کی گردنوں کی رگیں وہ خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ فقال ما منعکما ان تصلیا معنا، آپ نے فرمایا کہ کس چیز نے تم کو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے روک کے رکھا؟ فقال یا رسول اللہ انا كنا قد صلینا فی رحالنا، ہم اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکے تھے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعلا، ایسے ہرگز نہ کرو، اذا صلیتما فی رحالکما ثم اتیتما مسجد جماعہ فصلیا معہم، کہ جب تم اپنے خیموں میں اپنے گھروں میں نماز پڑھ چکے پھر تم مسجد آؤ تو ان کے ساتھ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ فإنها لکما نافلۃ، بے شک یہ نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ وفی الباب عن مجحن و یزید بن عامر
قال ابو عیسیٰ حدیث یزید بن الاسود حدیث حسن صحیح، یزید بن الاسود کی حدیث حسن اور صحیح ہے، وهو قول غیر واحد من اہل العلم، چنانچہ کئی اہل علم کا قول بھی یہی ہے جو کہ سفیان ثوری کا قول ہے، شافعی اور احمد اور اسحاق کا یہ قول ہے، اذا صلی الرجل وحدہ ثم ادرک الجماعہ فانه يعيد الصلوات، کہ جو آدمی تنہا نماز پڑھ لے پھر جماعت کی نماز پا لے کہیں پر، فانه يعيد الصلوات كلها فی الجماعہ، تو وہ جماعت کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھے۔ وَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ وَحْدَهُ، اور جب وہ تنہا مغرب کی نماز پڑھ چکا ہو پھر جماعت کی نماز پالے، قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم، پھر وہ ان کے ساتھ ایک رکعت اور ملا لے، ایک رکعت اور ملا لے، اور وہ جو رکعت اکیلے اور جو نماز وہ تنہا پڑھ چکا ہے، ان حضرات کے نزدیک یعنی شوافع اور حنابلہ کے نزدیک وہ تنہا نماز فرض ہوگی، اور دوبارہ جماعت کے ساتھ جو نماز ہوگی یہ نفل ہوگی۔ تو اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جو شخص منفردن نماز پڑھ چکا ہو اور بعد میں اسے کوئی جماعت مل جائے تو اسے جماعت میں بنیت نفل شامل ہو جانا چاہیے، نفل بنیت نفل شامل ہو جانا چاہیے۔ اس حدیث کی بنا پر جماعت میں شامل ہو جانا مسنون ہے، چنانچہ امام شافعی اور امام احمد، امام اسحاق اس حکم کو پانچوں نمازوں کے لیے عام مانتے ہیں۔ امام مالک نماز مغرب کو مستثنی قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ حضرات پانچوں نمازوں میں اس حکم کو عام مانتے ہیں۔ شوافی کا ایک روایت نماز مغرب کے بارے میں یہی ہے کہ نماز مغرب 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد ایک رکعت اور ملا لے، ایک رکعت اور ملا لے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جماعت میں شمولیت صرف ظہر اور عشاء میں ہی ہو سکتی ہے، باقی نمازوں میں شمولیت جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر اور عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ اور ممنوع ہے، چونکہ وہ فرض فجر اور عصر کے پہلے پڑھ چکا ہے، اب فجر اور عصر میں فرائض کے بعد نفل کا پڑھنا ممنوع ہے، اور مغرب میں چونکہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں اور 3 رکعتوں میں نفل ہی مشروع نہیں، اس لیے احناف کے نزدیک تنہا فرض نماز پڑھ لینے کے بعد بنیت نفل جماعت میں شامل ظہر اور عشاء میں ہی ہو سکتا ہے، ظہر اور عشاء میں ہی ممکن ہے۔ امام شافعی حدیث الباب سے استدلال کرتے ہیں کہ جس میں نماز فجر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حنفیہ کا استدلال سنن دارقطنی میں حضرت عبداللہ بن عمر کی مرفوع روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلیت فی اہلک ثم ادرکت الصلاة فصلیها الا الفجر والمغرب، آپ نے استثناء کیا ہے فجر اور مغرب کا، فجر اور مغرب کا، تو فجر اور مغرب کی نہیں تو صراحتاً ہے، اور عصر کی نماز کو فجر پر قیاس کر کے اسی کے حکم میں کیا جائے گا، چونکہ علت نہیں دونوں میں مشترک واضح رہے۔ یہ حدیث موقوفاً و مرفوعاً دونوں طرح مروی ہے۔ جہاں تک اس حدیث سے استدلال کا تعلق ہے تو یہ حدیث متناً مضطرب ہے، چنانچہ حدیث الباب میں یہ واقعہ نماز فجر کا بیان ہے، لیکن امام ابو یوسف کی کتاب الآثار اور امام محمد کی کتاب الآثار میں اس کو نماز ظہر کا واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر رفع اضطراب کے لیے ترجیح کا طریقہ اختیار کیا جائے تو کتاب الآثار کی روایتیں سنداً زیادہ قوی ہیں کہ جس میں اندر نماز ظہر کا واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے، اور نماز ظہر میں جماعت میں بنیت نفل شریک ہو جانے کا کے قائل احناف بھی ہیں، احناف بھی ہیں۔ اگلا ترجمہ الباب، باب ما جاء فی الجماعت فی مسجد قد صلی فیہ مرتن، قد صلی فیہ مرتن،
ایسی مسجد میں جماعت کروانا کہ جہاں ایک مرتبہ نماز با جماعت ادا کر دی گئی ہے۔ عن ابی سعید قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک شخص آیا کہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے اخروی تجارت کرے اس کے ساتھ؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس شخص کے ساتھ نماز ادا کی، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ وفي الباب عن ابي امامه وابي موسى والحاكم بن عمير قال ابو عيسى وحديث ابي سعيد حديث حسن وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي وغير من التابعين۔ اور اکثر صحابہ اور تابعین کا قول بھی یہی ہے کہ لا بأس ان يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة، کہ جس مسجد میں ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی گئی ہو تو دوبارہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور یہی مذہب ہے امام احمد اور اسحاق کا۔ وقال آخرون من اہل العلم یصلون فرادا، اور دیگر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ وہ بعد میں آنے والے تنہا نماز پڑھیں، اور یہی مذہب ہے سفیان ثوری کا، ابن المبارک کا، امام مالک اور شافعی کا۔ یختارون الصلاۃ فرادا، ان حضرات نے بھی تنہا نماز پڑھنے کو پسند قرار دیا ہے۔ تو اس مسئلے میں ائمہ اربع میں سے امام احمد تنہا ہو گئے، ان کے نزدیک جماعت ثانیہ جائز ہے بلا کراہت، جبکہ دیگر ائمہ امام مالک اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اس کو پسندیدہ عمل قرار نہیں دیتے۔ تکرار جماعت مکروہ تحریمی ہے، تکرار جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ ائمہ ثلاثہ کی اس مسئلے میں متعدد دلائل ہیں۔ ایک دلیل حدیث انس ہے کہ حضرت انس سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب جماعت سے رہ جاتے تھے تو تنہا مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان اصحاب رسول اللہ کانوا اذا فاتتهم الجماعہ صلوا فی المسجد فرادا، یہ جماعت ثانیہ کی نفی پر بالکل صریح دلیل ہے کہ جماعت ثانیہ نہیں ہے، جماعت ثانیہ یہ مستحب اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ بعض حضرات نے حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے جو پیچھے گزری ہے، جس میں الفاظ ہیں لقد حممت ان آمر فتیتی ان یجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم احرق على اقوام لا يشهدون الصلاة۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جماعت میں ہی حاضری ضروری ہے۔ اگر تکرار جماعت جائز ہوتا تو پہلی جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں کے پاس یہ عذر موجود ہوتا کہ ہم دوسری جماعت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نیز حدیث الباب کے اندر جو یہ جماعت ثانیہ کا ذکر ہے یہ ایک جزوی واقعہ ہے، اس جزوی واقعے کے سوا پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں مسجد نبوی کے اندر دوسری جماعت کی گئی ہو۔ اگلا ترجمہ الباب ہے، باب ما جاء فی فضل العشاء والفجر فی جماعہ، عشاء اور فجر میں جماعت کے ساتھ شریک ہونے کی فضیلت کا بیان۔ عن عبد الرحمن بن ابی عمرة عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی جماعت میں حاضر ہوا تو اس کے لیے آدھی رات کی قیام کا اجر ہے، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازوں کو با جماعت ادا کرے اس کے لیے ساری رات قیام کا اجر ہے۔ یعنی کہ جو عشاء اور فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے شب بیداری کا ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا اجر ہے۔ وفی الباب عن ابن عمر وابی ہریرہ وانس وعمارة بن رویبہ وجندب وابی بن کعب وابی موسیٰ وبریدہ۔
اگلی روایت ہے عن جندب بن سفیان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمتي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھ لے تو وہ اللہ کے ذمہ داری میں آ گیا، اللہ کے عہد میں آ گیا، بس تم اللہ کے ذمے کو نہ توڑو، بس تم اللہ کے ذمے کو نہ توڑو اور فجر کی نماز باجماعت ادا کیا کرو، فجر کی نماز ادا کیا کرو، نماز ادا کرنے سے تم اللہ کے عہد اور ذمہ داری میں آ جاتے ہو، حفاظت میں آ جاتے ہو. قال ابو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن عثمان موقوفا، یہ موقوف روایت بھی ہے، وربع من غیر وجہ عن عثمان مرفوعا، جبکہ اکثر طرق سے یہ مرفوع مروی ہے. اگلی ترجمۃ الباب کی تیسری روایت ہے عن عبداللہ بن اوس الخزاعی عن بریدۃ الاسلمی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجد بکثرت آتے جاتے ہیں، جو لوگ اندھیروں میں مسجد کثرت سے جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دو. بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو لوگ اندھیروں میں مسجد بکثرت جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دو. تو اس سے امام ترمذی نے عشاء اور فجر میں چونکہ اندھیرا ہوتا ہے، کثرت سے اندھیرا ہوتا ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا چکا ہوتا ہے، تو ان دونوں نمازوں میں مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں کے لیے یہ خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. باب ما جاء فی فضل الصف الاول، صف اول کی فضیلت کا بیان. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر مردوں کی صفوں میں سب سے پہلی صف ہے اور سب سے بدتر وہ آخری صف ہے، اور سب سے بہتر عورتوں کے لیے آخر صف ہے اور سب سے بدتر عورتوں کی پہلی صف ہے. یہاں پر بدتر سے مراد غیر اولا، غیر افضل، مردوں کی صفوں میں سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ قابل اجر و ثواب وہ صف اول کا ہے، اور سب سے کم درجہ ثواب کا وہ آخری صف کا ہے. عورتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ افضل اور قابل اجر و ثواب وہ آخری صف کا ہے، اور جبکہ اول ان کی عورتوں کی سب سے پہلی صف کا ثواب وہ کم ہے. وفي الباب عن جابر وابن عباس وابي سعيد وابي وعائشة والعرباض بن سارية وانس قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي انه كان يستغفر للصف الاول ثلاثا وللثاني مرة. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف اول کے لیے 3 مرتبہ جبکہ ثانی کے لیے 1 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے لو ان الناس يعلمون ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. اگر لوگوں کو اذان اور صف اول کے اجر کا علم ہو جائے تو اس پر وہ قرآن اندازی کرنے لگیں، تو اس پر وہ قرآن اندازی کیے بغیر نہ رہ سکیں. حدثنا بذلك اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك تحويله وابي قال حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب ما جاء في اقامة الصفوف، صفوں کو قائم کرنے کا بیان. عن النعمان بن بشیر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوي صفوفنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہماری صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے. فخرج یوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا سینہ وہ نکلا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ،
او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، تم اپنی صفوں کو سیدھا رکھو وگرنہ اللہ تمہارے دلوں کو پھیر دیں گے۔ او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، اس کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دیں گے، دوسرا یہ کہ تمہارے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ پہلے معنی کی تائید بعد دوسری روایات سے ہوتی ہے، چنانچہ ابو داود کی ایک روایت او لیخالفن اللہ بین قلوبکم کے الفاظ آئے ہیں، تمہارے دلوں کے درمیان اللہ عداوت، بغض، حسد پیدا کر دیں گے، اور دوسری معنی کی تائید مسند احمد کی روایت سے ہوتی ہے جس میں مخالفت کی بجائے تمس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي أنه قال من تمام الصلاة إقامة الصف، اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے تمام میں داخل ہے، نماز کے مکمل ہونے میں داخل ہے صفوں کا سیدھا ہونا، صفوں کا سیدھا ہونا، صفوں کا درست ہونا نماز کے تمام میں، نماز کے مکمل ہونے میں داخل ہے۔ وروی عن عمر انه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر ان الصفوف قد استوت، حضرت عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے ایک آدمی مقرر فرما رکھا تھا جو صفوں کو درست کیا کرتا، اور اس وقت تک تکبیر نہ کہتے تھے جب تک یہ خبر نہ مل جاتی کہ صفیں درست ہو گئیں۔ وروی عن علی وعثمان انہما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استووا وكان علي يقول تقدم یا فلان تأخر یا فلان، حضرت علی فرماتے تھے اے فلان تم آگے آ جاؤ، تم پیچھے چلے جاؤ۔ تو اس بات پر اتفاق ہے کہ سنن صلاۃ میں تسویۃ الصفوف سب سے زیادہ مؤکد ہے، نماز کی سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد وہ تسویۃ الصفوف ہے، بلکہ بعض نے اسے واجب بھی کہا ہے، البتہ اس پر بھی جمہور متفق ہیں کہ یہ شرائط صلاۃ میں سے نہیں ہے، لہذا اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ باب ما جاء لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے عقل مند اور ہوشیار نماز میں میرے قریب رہا کریں۔ عن علقمۃ عن عبد اللہ عن النبی قال لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم وإیاکم وہیشات الاسواق۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، کہ نماز میں تم میں عقل مند اور ہوشیار میرے قریب رہا کریں، یعنی اہل علم حضرات جو نماز کے مسائل سے خوب واقف ہوں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور پھر وہ جو ان کے قریب ہوں سمجھ میں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں سمجھ میں، ولا تختلفوا، اور آگے پیچھے نہ ہو کہ پھوٹ پڑ جائے گی تمہارے دلوں میں، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں کی بکواسات سے بچتے رہو، بازاروں کی بکواسات سے بچتے رہو۔ یہ جو فرمان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بصیرت لوگوں کو میرے قریب کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کی کئی حکمتیں، ایک تو یہ کہ اگر استخلاف یعنی خلیفہ بنانے کی ضرورت پیش آئے تو امامت کے لائق آدمی فوراً مل سکے، دوسرا یہ کہ نسیان وغیرہ کی صورت میں صحیح لقمہ دیا جا سکے، تیسرا یہ کہ یہ حضرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو اچھی طرح دیکھ کر دوسروں لوگوں تک پہنچا سکیں۔ پہلے دو سبب چونکہ آج بھی باقی ہیں، اس لیے اس حکم کا اطلاق موجودہ زمانے پر بھی ہوگا۔ وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں کی بک بک اور بکواس سے بچو۔ اس بعض حضرات نے کہا کہ اس جملے کا ماقبل جملوں سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ایک مستقل جملہ ہے جس میں کثرت کے ساتھ بازاری جملوں کی آمد و رفت کو منع کیا گیا، اور بعض نے کہا یہ ماقبل کے جملوں سے مربوط ہے، مطلب یہ ہے کہ مسجد میں ایسا شور نہ مچاؤ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ، اور مسجد میں ایسا بازاری
گفتگو سے بچو۔ بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ بازار کے شور و شغب میں ایسے مشغول نہ ہو کہ نماز میں میرے قریب کھڑے ہونے میں رکاوٹ ہو۔ بہرحال وفي الباب عن أبي بن كعب وابن مسعود وأبي سعيد والبراء وأنس قال أبو يوسف حديث ابن مسعود حديث حسن غريب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجب أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ مہاجر اور انصار آپ کے قریب ہوں تاکہ وہ آپ کی نماز کو محفوظ کر سکیں۔ اور اس حدیث کی سند میں ایک راوی آتے ہیں خالد الحذا، اس پر امام ترمذی اس حدیث کی اس راوی کے حالات بیان کر رہے ہیں کہ ان کا اصل نام ہے خالد بن مہران اور ان کی کنیت ابو المنازل ہے۔ اور میں نے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان خالد الحذا ما حذا نعلا قط، کہ خالد حذا کا معنی کہ جوتا ساز یعنی کہ جوتا بنانے والا، خالد حذا انہوں نے کبھی جوتا بذات خود نہیں بنایا بلکہ یہ ایک جوتا ساز کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اسی لیے یہ حذا کی نسبت ان کی طرف منسوب ہونے لگی۔ وہ ابو معشر اس حدیث کی سند میں راوی جن کا اصل نام زیاد بن کلیب ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت الصف بین السواری، ستونوں کے درمیان صف بندی کی کراہت کا بیان۔ عن عبد الحمید بن محمود قال صلینا خلف امیر من الامراء فاضطرنا الناس فصلینا بین الساریتین۔ حضرت عبد الحمید بن محمود کہتے ہیں کہ ہم نے حکمرانوں میں سے ایک حکمران کے پیچھے نماز پڑھ لی کہ جب کہ لوگوں نے ہم کو مجبور کیا تو لوگوں نے ہم کو مجبور کیا تو چنانچہ ہم نے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھ لی۔ جب ہم نماز پڑھ چکے تو حضرت انس بن مالک نے کہا کننا نتقی هذا علی عہد رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے بچا کرتے تھے، اس سے احتراز کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے ظاہر سے استدلال کرتے ہوئے امام احمد اور اسحاق اور بعض اہل ظواہر ستونوں کے درمیان صف بندی کو مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں۔ امام احمد، امام اسحاق ستونوں کے درمیان صف بندی کو مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں، جبکہ شوافی اور مالکیہ بلا کراہت اس کے جواز کے قائل ہیں، اور احناف کا قول بھی شوافی اور مالکیہ کے ہی موافق ہے کہ ساریتین یعنی کہ ستونوں کے درمیان نماز کا پڑھنا اور امام کا کھڑا ہونا بلا کراہت جائز ہے۔ حدیث الباب کی یہ توجہ کی جاتی ہے کہ مسجد نبوی کے ستون چونکہ متوازن نہیں تھے بلکہ وہ ٹیڑھے تھے، لہٰذا اگر ان کے درمیان صف بنائی جاتی تو صف سیدھی نہ ہوتی تھی، اسی بنا پر بین سواری صف کو مکروہ سمجھا جاتا تھا اور صحابہ اسی سے ہی بچتے تھے۔ اور حضرت انس کے قول کننا نتقی علی عہد رسول اللہ کا مطلب بھی یہی ہے، لہذا جہاں ستون متوازی ہوں وہاں ان کے درمیان کھڑا ہونا بلا کراہت جائز ہوگا۔ اسی کو امام ترمذی فرما رہے ہیں وقت کر یا قوم من اہل العلم، کہ یہ جو قوم کا مصداق وہ امام احمد اور امام اسحاق ہے، وہ مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں ان یصف بین السواری، وبه یقول احمد و اسحاق وقد رخص قوم من اہل العلم فی ذلك۔ باب ما جاء فی الصلاة خلف الصف وحدہ، صف کے پیچھے تنہا کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا بیان۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن حسين عن هلال بن يساف قال اخذ زياد بن ابي الجعد بيدي ونحن بالرقة فقام بي على شيخ يقال له وابصة بن معبد من بني اسد، فقال زياد حدثني هذا الشيخ ان رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاة۔ ہلال بن یساف فرماتے ہیں کہ زیاد بن ابی الجعد نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ مجھے شیخ کے پاس لا کھڑا کیا، فقام بی علی شیخ، اور وہ شیخ کے سامنے
مجھے لا کر کھڑا کر دیا۔ یقال لہ، وہ شیخ جن کا نام وابصہ بن معبد بنو اسد کے شخص ہیں۔ تو فقال زیاد بن ابی الجعد نے کہا کہ یہ شیخ ہیں کہ جنہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک شخص نے تنہا پیچھے صف کے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز لٹانے کا حکم دیا تھا۔ یہ ان کے سامنے اس نے حدیث نقل کی جبکہ شیخ وابصہ بن معبد خود سن رہے تھے۔ وفی الباب عن علی بن شیبان وابن عباس قال ابو عیسیٰ حدیث وابصہ حدیث حسن، اس راوی کی اس روایت کو حدیث حسن کہا ہے۔ وقد کری قوم من اہل العلم ان یصلی الرجل خلف الصف وحدہ، اور جبکہ اہل علم کی ایک جماعت نے تنہا پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا۔ وقالوا یعید اذا صلی خلف الصف وحدہ، اور ان حضرات نے کہا ہے کہ نماز کو لٹاوے، اور یہ مذہب ہے امام احمد کا اور امام اسحاق کا۔ وقد قال قوم من اہل علم یجزئ اذا صلی خلف الصف وحدہ، اور جبکہ دیگر ائمہ کرام کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تنہا پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے تو نماز کافی ہو جائے گی، فرضیت ادا ہو جائے گی، اور یہی مذہب ہے ائمہ ثلاثہ کا، امام شافعی، ابن المبارک، سفیان ثوری کا اور امام ابو حنیفہ۔ وقد ذهب قوم من اہل الکوفہ الى حدیث وابصہ بن معبد ایضا، اور اہل کوفہ کی ایک جماعت وہ وابصہ بن معبد کی حدیث کی طرف گئی ہیں، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ تنہا سب کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے تو وہ نماز کو لٹاوے۔ اور ان اہل کوفہ میں حماد بن ابی سلیمان ہیں اور ابن ابی لیلہ ہیں، ووقیع، اور روا حدیث حسین عن ہلال بن یساف غیر واحد مثل روایت ابی الاحوص عن زیاد بن ابی الجعد عن وابصہ، وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة، فاختلف أهل الحديث في هذا، فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة أصح، وقال بعضهم حديث حسين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد أصح۔ بعض حضرات نے اس طریق کو صحیح تر طریق قرار دیا ہے، بعض حضرات نے حدیث حسین کے اس طریق کو صحیح تر طریق قرار دیا۔ قال ابو عیسیٰ وهذا عندي اصح من حدیث عمرو بن مرہ، اور میرے نزدیک یہی طریق زیادہ صحیح ہے عمرو بن مرہ کی حدیث سے، لأنه قد روی من غیر حدیث ہلال بن یساف عن زیاد بن ابی الجعد عن وابصة۔ اگلی حدیث ہے عن وابصة بن معبد ان رجلا صلى خلف الصف وحده فامره النبي ان يعيد الصلاة، اس میں ان سے خود یہ اس سند کے ساتھ یہ الفاظ نقل ہیں کہ جو پہلی سند کے ساتھ الفاظ زیاد بن ابی الجعد کی زبانی نقل تھے۔ قال ابو عیسیٰ سمعت الجارود يقول سمعت وکیعا يقول اذا صلى الرجل خلف الصف وحده فانه يعيد۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وکیع کا بھی مذہب یہی ہے کہ جو کہ حدیث وابصہ بن معبد سے مفہوم ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے ظاہر سے استدلال کرتے ہوئے امام احمد اور اسحاق کا مسلک یہی ہے کہ اگر پچھلی صف میں کوئی شخص تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز فاسد ہے اور واجب الاعادہ، جبکہ ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے ایسے شخص کی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ایسا کرنا مکروہ تحریمی۔ حنفیہ نے اس میں یہ تفصیل بیان کیا اگر کوئی شخص نماز میں ایسے وقت پہنچے جب صف بھر چکی ہو تو پیچھے کھڑے ہوتے وقت ایسے شخص کو چاہیے کہ کسی اور شخص کے آنے کا انتظار کرے، اگر رکوع تک کوئی نہیں آتا تو اگلی صف سے کوئی شخص کو کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کرے اور اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لے۔ البتہ اگر اس میں ایذا کا اندیشہ ہو یا لوگ جاہل ہوں تو اس عمل کے کسی فتنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینا بھی جائز ہے اور نماز بہرحال ہو ہی جائے گی، کسی قسم کی کراہت بھی نہیں ہوگی۔ ان اعذار کی وجہ سے اگر وہ تنہا نماز پڑھ لیتا ہے تو بلا کراہت نماز جائز ہو جائے۔ اگلا ترجمہ الباب باب ما جاء فی الرجل یصلی ومعه رجل، یہ باب اس بیان میں ہے کہ جو شخص نماز پڑھے جبکہ اس کے ساتھ کوئی ایک آدمی ہو،
عن ابن عباس قال صليت مع النبي ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ رسول الله برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی جبکہ میں آپ کے بائیں جانب کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کو پکڑا فجعلنی عن یمینہ، اور آپ نے کھینچ کر اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ تو اس میں بھی یہ مسئلہ بیان ہوا کہ اگر کوئی ایک مقتدی ہو تو وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہو۔ والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي ومن بعدهم قالوا اذا كان الرجل مع الامام يقوم عن يمين الامام۔ باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين، جو شخص نماز پڑھ رہا ہو دو آدمیوں کے ساتھ، یعنی کہ دو آدمی اگر مقتدی بنے تو پھر باضابطہ طور پر دو آدمی امام کے پیچھے صف میں کھڑے ہوں گے۔ عن سمرة بن جندب قال امرنا رسول اللہ اذا كنا ثلاثة ان يتقدمنا احدنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیے کہ جب ہم تین آدمی ہوں تو ہم میں سے کوئی ایک آدمی آگے بڑھ جائے اور نماز آگے بڑھ کر بطور امام کی ادا کرے۔ وفي الباب عن ابن مسعود وجابر قال أبو عيسى وحديث سمرة حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام، کہ دو آدمی امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ وروی عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، کہ حضرت ابن مسعود نے علقمہ اور اسود کو نماز پڑھائی کہ ان میں سے کوئی ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ وَرَوَاهُ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد تکلم بعض الناس فی اسماعیل بن مسلم من قبل حفظه۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں احادیث مبارکہ کو آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔